محمد إلا رسول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز حاضرین، ہفتہ وار درس قرآن کی بزم میں آپ سب حاضر ہیں۔ ہمارے ہاں اس مسجد میں دعوت اسلامی کا مبلغین کا قافلہ بھی موجود ہے۔ اس درس کے فوراً بعد وہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج اختصار کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیات 144 سے 148 تک کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جب غزوہ احد میں کفار نے پھیلا دی تو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان میدان چھوڑ گئے، دل برداشتہ ہو گئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما نہ رہے تو اب ہم کیا کریں گے۔ بعد میں جب صحیح حالات کو پتہ چلا تو واپس حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے جب یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب آپ ہی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ توجہ دلائی گئی کہ جیسے پہلے رسول آتے رہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہی ہیں، اور جیسے موت ہر ایک کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے بھی ہے۔ پہلے بھی رسول آئے، دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بعد ان کے پیروکار ان کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے، میدان میں ڈٹ کر رہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اگر دنیا میں جلوہ فرما نہ رہیں، اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں تو تم راہ حق کو ہی چھوڑ دو گے، میدان کو چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ اور اگر کوئی میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور جو ڈٹے رہیں گے، اللہ کے شکر گزار بندے رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ تو یہ مجاہدین کی توجہ اس طرف دلائی گئی کہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، حالات کیسے ہی ہو جائیں، ظاہر کچھ بھی نقصان ہو جائے، جو راہ حق نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم متعین فرما گئے ہیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ پھر فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی بھی جان کو موت نہیں آئے گی مگر اللہ کے حکم سے، ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر مجاہدین کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ گھمسان کا رنگ بھی پڑ رہا ہو، حالات جنگ میں کتنے ہی خون ریز ہوں، یاد رکھو موت اسی وقت آنی ہے جب اللہ کو حکم ہونا ہے۔ کیسی ہولناکی ہو جائے، بغیر موت کے وقت کے کوئی بھی اس سے پہلے مر نہیں سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میدان میں ڈر نہیں جانا چاہیے، ہٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ڈٹ جانا چاہیے۔ اور فرمایا ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت میں ہی دیتے ہیں۔ یعنی اس کا جو بھی موٹو ہوتا ہے، جو پرپز ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، جو انٹینشن ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ اچھا کام بھی اگر اچھی نیت نہ ہو تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔
نیت جو ہے یہ اعمال کے لیے بنیادی چیز ہے، حسن نیت۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت آدمی کے عمل سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے نیت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو جہاد جیسا عظیم عمل بھی اگر اس میں نیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر دنیا چاہنے کے لیے، دنیا کی بہادری دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اپنے نعرے لگوانے کے لیے اگر جہاد کیا ہے تو بس وہی ملے گا، لیکن اگر رب کو منانے کے لیے جہاد کیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ مان جائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزار بندوں کو ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، بہت سے نبیوں نے بھی جہاد کیا، اور ان کے ساتھ جو مل کر جہاد کر رہے تھے وہ ربیون تھے، رب والے تھے، ربانی تھے، اللہ والے تھے۔ یاد رکھیں جہاد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا، ان سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سے نبیوں نے جہاد کیا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو جہاد پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور ان کی سنت کا ذکر کر کے اور ان کے ساتھیوں کے جذبوں کا ذکر کر کے موجودہ قرآن کے سامعین کو جذبہ دلایا جا رہا ہے، جیسا کہ جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اس سے انسپائر ہو کر وہ بھی اللہ کی راہ پر چلیں۔ تو فرمایا کہ کتنے ہی نبی ایسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے ساتھ کئی اللہ والے تھے، ان کی صفات کیا تھی؟ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مشکلیں آئیں اس پر وہ کمزور نہیں پڑے، وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، نہ وہ دبے، یعنی میدان جہاد میں ڈٹے رہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں، ڈٹ جانے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ تین آیات ہو رہے ہیں، 2 آیات، اس قبر بھی آپ توجہ کر لیں تو پھر ہم اپنی بات مکمل کریں گے، لیکن اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے جتنا بڑا منصب ہو اتنے بڑے بڑے کام بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جہاد ایک بڑا کام ہے، اور پھر یہ سنت بھی بڑے بڑے لوگوں کی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے۔ تو آدمی کو اگر منصب بڑا چاہیے تو اسے کام بھی بڑے کرنے چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کوئی لیڈر ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی کیسا بھی ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ ہر قسم کی نیکیاں کرے، اور جس میدان میں بھی اس کی ضرورت پڑے دین کے لیے اسے میدان میں اترنا چاہیے۔ فرمایا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ان کا کہنا کیا تھا یہ یاد رکھیں۔ شکوے شکایت ہم زیادہ کرتے ہیں، ہماری عادات ہیں کہ اگر کہیں راہ حق میں نکل بھی آئیں، دین کی راہ میں سفر رہے ہوں یا دیگر معاملات، تو ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھیں یہ میدان جہاد میں جا کے بھی ان کا کام کیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور کچھ نہیں کہتے تھے، بس یہی کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے کوئی ہمارے معاملے میں زیادتیاں ہو گئیں تو بخش دے، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما۔ اب یہاں پر ایک اور توجہ کرنی ہے آپ نے، یہ جو اللہ والے ہیں، بلکہ آپ صحابہ کرام کے ہیں، ان کو انبیاء کے ساتھی ہیں، انبیاء کے صحابہ ہیں، ان کی عاجزی کا عالم کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہے ہیں، اور پروردگار ان کو کیا فرما رہا ہے؟ ربیون، یہ اللہ والے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ ساری دنیا مجھے مردود کہتی رہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں تو کوئی نقصان نہیں،
اور اگر ساری دنیا مجھے مقبول کہتی رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ والے خود کو کمزور کہتے ہیں، عاجز کہتے ہیں، گناہگار کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی آتی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ تو عاجزی رکھنی چاہیے۔ پھر اجر کیا ملے گا؟ آخری آیت 148 نمبر، فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جو ہم نے آپ کو گناہ گار کہہ رہے نا، انہی کے بارے میں فرمایا ہیں تو نیکوکار نا، لیکن ظاہر ہے جتنی بڑی شان ہوتی ہے اتنی عاجزی بھی ہوتی ہے، جھکے ہوئے کو پھل لگتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے بھی، یہ صابرین بھی ہیں، یہ محسنین بھی ہیں، یہ ربیون بھی ہیں جو اپنے آپ کو گناہگار کہہ رہے تھے، اور اللہ نے ان کی 3 صفات بیان کی، صابر بھی کہا، محسن بھی کہا، اور ربیون بھی کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا عطا فرمایا؟ آخرت کا ثواب بہترین ہے، اس لیے آخرت کے ثواب کے ساتھ حسن کا لفظ ہے، حسن ثواب الاخرہ۔ آخرت کا ثواب تو بہت ہی بہتر ہے نا، لیکن جو آخرت کے لیے لگائے رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی راہ میں لگ جاؤ تو دنیا والے کام بھی خود ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات قرآنی کی ان مفاہیم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ وقت